پھر عقیدہ درست ہونے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے اعمال کی تربیت، کہ آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں، گھر والوں کے، بہن بھائیوں کے اور اولاد کے، ان سب کے اعمال بھی اچھے ہوں، اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی تربیت بھی بچوں کو، اولاد کو والدین ہی کے ذمہ ہے، کیونکہ اولاد جو ہے ناسمجھ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، جو بڑے اس کو سکھا دیں وہی سیکھ کے اسی پر عمل شروع کرتے ہیں۔ تو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، عمومی طور پہ جو یہ کہا جاتا ہے نا، بیٹا اس نے آپ کو اگر مارا تو آپ ایک کے بجائے دو تھپڑ مار دیتے، اس نے ایک پتھر مارا تو آپ نے کھینچ کے کیوں نہیں مارا، آپ بھی۔ یہ اسلامی عقیدے سے کے مخالف ہے۔ اسلام تو ہمیں حق و درگزر، تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے حدیث پر ارشاد فرمائی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے جنت میں ایک محل دلانے کی ضمانت لی ہے۔ تو دوسروں کی حقوق کی ادائیگی یہ بھی ضروری ہے، اور عام معاشرتی آداب، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کورس کے اندر آ جائیں گی۔ اچھا دیکھیں، اس کورس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں اس کے بارے میں تو میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ رب العزت کی خاص نظری کرم ہے، اس وجہ سے حاضری کی توفیق ہوئی، اور اس وجہ سے اللہ اور اس کے نبی، اس کے رسول کے ارشادات سننے کا موقع ملا۔ مجلس سے بڑی بابرکت ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، دین کا ذکر ہو، تو وہاں پر فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے حلقہ بنا کے گھیر لیتے ہیں اور آسمانوں تک رش لگا لیتے ہیں، مجمع لگ جاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، جب یہاں سے واپس جاتے ہیں اللہ پاک ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، اور آخر میں اس مجلس میں شریک لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں تم لوگ گواہ ہو، میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اس سے آگے چل کے حدیث شریف میں یہاں تک ذکر ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، وہاں ایک بندہ اس مجلس میں، آپ کے ذکر والی مجلس میں شرکت کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ وہاں موجود شریک افراد میں سے کسی فرد سے کوئی بات کرنے، اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ ان شریک لوگوں کی وجہ سے میں نے اس بندے کی بھی مغفرت کر دی جو کسی کام سے آیا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل ممکن کیسے ہوگا؟ لازمی بات ہے، وحی کا سلسلہ ختم، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بتانے، نہ ہمیں خواب میں کوئی الہام ہوں گے، نہ کشف، نہ کسی قسم کا ہمیں کہیں سے کوئی، جب تک کہ ہم سیکھنے سکھانے کی ترتیب نہ بنائیں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے نازل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، نبی کا تو قرآن چلا جاتا، کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا تک، آخر دنیا تک رہنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہی وہ طریقہ کار، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، بیان فرمائی کہ جن چیزوں پر عمل کر کے ایک مسلمان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اور ان چیزوں سے روگردانی کر کے اور ان چیزوں سے منہ موڑ کر وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا کہ کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن کن چیزوں کو کرنا ہے، اور کن چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں پتہ کب چلے گی؟ جب ہم عربی الفاظ جو ہم نے قرآن کریم پڑھ لیے اس کے بعد اس کے معنی مطالب سیکھنے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک المیہ اس وقت معاشرے کا یہ بھی ہے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر الحمدللہ یہ تو اچھی ترتیب ہے کہ بچے کو قرآن پاک اور نماز کا پابند بناتے ہیں، ناظرہ قرآن ضرور پڑھواتے، لیکن ناظرہ قرآن پر ختم کروانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور بات ختم، اور اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، ناظرہ قرآن پر ختم کروانا بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ تو بچے نے عربی الفاظ پڑھنے سیکھے، اس کا معنی اور مطلب جب سیکھے گا تبھی تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا کہا ہے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے ترجمہ تفسیر سیکھنا سکھانا، علمی مجالس کے اندر بیٹھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کے اندر وہ احکامات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پر عمل کرنے سے ایک انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے اور شیطانی جال اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ سکتا ہے۔ صبح بھی یہ ذکر بات آئی تھی کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کسی راستے پر سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور رات کا وقت ہے، اندھیرا وقت ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی انتظام نہیں،
اور وہ راستہ بڑا خطرناک، گڑھے ہیں، گڈھے ہیں اور مین ہول ہیں، گٹر لائن ہیں بڑی بڑی، جس میں گر کے انسان سر بھی پھٹ سکتا ہے، خون بھی نکل سکتا ہے، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو وہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے۔ اگر وہ آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سیکھے، بغیر کسی سے پوچھے اس راستے پہ چل پڑا تو لازمی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی گڑھے میں گرے گا اور اپنا نقصان کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی اس راستے پر چلنے سے پہلے کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے جس کو اس راستے کے بارے میں کچھ معلومات ہو، اس کے پاس جائے اور اس سے جا کے پوچھے کہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اس گلی اس روڈ سے جانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، اور اس راستے کے لیے کن احتیاط کی ضرورت ہے، یہ راستہ صاف ہے یا نہیں، اس راستے میں کس قسم کے خطرات ہیں۔ تو جان پہچان والا، علم والا اگر اس کو بتا دیتا ہے کہ ہاں اس راستے میں گڑھے ہیں، کھڈے ہیں، مین ہول ہیں اور آپ گر بھی سکتے ہیں اور اندھیرا بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ روشنی کا بندوبست کریں، کوئی ٹارچ وغیرہ لے کر جائیں اور دیکھ بھال کر جائیں، تو وہ اس سے سیکھ بھی لیتا ہے اور پھر اس کے سیکھنے والی چیزوں پر سن کر عمل بھی کرتا ہے، تب وہ ان گڑھوں میں گرنے سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ وہ لازمن اگر سن لے، سمجھ لے لیکن عمل نہ کرے تو بھی گڑھے میں گرے گا، لازمی بات ہے، کیونکہ علم کا ہو جانا عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صرف علم حاصل کر لینے سے انسان خطرات سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ عمل بھی نہ ہو۔ اور اس راستے پر اگر روشنی، ٹارچ وغیرہ جو لینی ہے، تو یہ جو میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک راستے پر ایک انسان چلتا ہے تو گڑھے ہیں، اندھیرا ہے، تو کسی سے پوچھ کے جانا چاہیے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دین، دنیا اور شیطان وغیرہ کی مثال، کہ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ بہکا کے لے جاؤں گا، پوری بیڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یوں نہیں معاف کروں گا کہ آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے تو مجھے دھتکارا گیا، انہی کی وجہ سے تو مجھ پر لعنت برسائی گئی ہے، تو میں اپنی دشمنی ایسے کیسے ختم کر دوں، میں ان کو اور ان کی اولاد کو کیسے معاف کر دوں، اکیلا نہیں، ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور وہ اپنے وعدے پورے کر رہے، پورا زور لگاتے ہیں مسلمان کو بہکانے، بھڑکانے کا اور وسوسے ڈالنے کا۔ اور یہ شیطانی جو جال اور ہتھکنڈے ہوتے ہیں، شیطانی جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اندھیرے راستے میں چلنے کے بجائے روشنی کا انتظام کیا جائے۔ اور روشنی کا انتظام، یہ علم جو ہے نا، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، احادیث، یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک نور ہے، یہ علم جو ہے نور ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، فإن العلم نور من نور اللہ، کہ یہ علم نور ہے اللہ کا۔ جب اس نور اور روشنی کو لے کے چلیں گے تو اندھیرے چھٹ جائیں گے، سامنے کا راستہ واضح اور صاف ہو جائے گا، صاف نظر آ رہا ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا گڑھا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، ان گڑھوں سے بچتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے۔ وہ گڑھے گویا کہ شیطانی جال ہے جو ہمارے اوپر پھینکتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کوئی شکاری ہوتے ہیں پرندوں کا شکار کرنے کے لیے، وہ دانے ڈالتا ہے، جب پرندے اس دانے کو چگنے کے لیے نیچے اترتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار شکاری کا ہوتا ہے، رسی کھینچتا ہے تو جال اٹھ کے پرندوں کے اوپر آ کر گر جاتا ہے، تو وہ پرندے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں۔ اگر پرندوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ جو دانے پڑے ہیں اس کے نیچے جال بھی ہیں، ہم اس میں پھنس سکتے ہیں، تو کبھی اس دانے والے راستے پہ اس کو چگنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو شیطان کے جالوں کا جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں علم نہیں کہ کون کون سی چیزیں شیطانی ہتھکنڈوں میں، شیطانی چیزوں میں ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ اور یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں تبھی آئے گا جب ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔